اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 128 ہے، 128، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: کیا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی ہیں جن کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں؟ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے قوموں میں جو اپنے احکامات نازل کیے، جو اپنی شریعت اتاری، جو اپنے پیغمبر اتارے، پھر ان لوگوں نے ان پیغمبروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ان پیغمبروں کی بے عزتی کی، بعضوں کو قتل کیا، بعضوں کو بہت پریشان کیا۔ جب اپنے کفر و شرک میں وہ بڑھ گئے تو اللہ نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا، ان لوگوں پر اپنا عذاب نازل کیا اور ان کو برباد کر ڈالا۔ پوری قوم تہس نہس ہو گئی۔ چونکہ اہل عرب، یہ جو مکے کے لوگ ہیں جن سے مخاطب ہوا جا رہا ہے، جزیرۃ العرب کے لوگ، وہاں پر وہ عرب بائدہ کے نام سے وہ بستیاں مشہور تھیں، قوم عاد کی، قوم سمود کی، قوم لوط کی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان علاقوں سے وہ گزرا کرتے تھے، اور ان کی کہانیاں، ان کے قصے لوگوں میں مشہور و معروف تھے کہ یہ بستیاں کبھی بہت آباد تھیں، مگر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور اس عذاب نے اس پوری بستی کو، پورے علاقے کو تہس نہس کر دیا۔ وہ پوری کی پوری قوم ختم ہو گئی اور اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ وہاں جاتے ہیں، اس علاقے سے گزرتے ہیں، یمن کا سفر کرتے وقت، نجران کا سفر کرتے وقت، ملک شام کا سفر کرتے وقت، یہ بستیاں ان کو دکھائی دیتی ہیں۔ یہ قوم لوط کی بستیاں ہیں، یہ قوم عاد کی بستیاں ہیں، یہ قوم سمود کی بستیاں ہیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اور ذرا یہ لوگ دیکھیں اور غور و فکر کر کے دیکھیں کہ جن علاقوں میں تم چل رہے ہو، جن علاقوں میں تم ٹہل رہے ہو، جہاں سے نکل رہے ہو، کبھی غور کر کے دیکھو کہ یہاں پر کیسے لوگ آباد تھے جو تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ دولت سے ہم نے ان کو نوازا تھا، تم سے زیادہ وہ شاندار عمارتیں بنایا کرتے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنایا کرتے تھے، ایسی بلندیاں، ایسی تہذیب کی ترقی ہم نے ان کو عطا کی تھی، ہم نے ان کو بہت نوازا تھا، عزت دی، دولت دی، شہرت دی، مال دیا، طاقت دی، قوت دی، حکومت دی، شاندار گھروں کو بنانے کا سلیقہ دیا، اور اپنی تہذیب میں وہ بہت بڑھے ہوئے تھے۔ تم تو بالکل ان کے برابر نہیں ہو۔ لیکن ذرا سوچ کر دیکھو کہ جب ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ برا سلوک کیا اور اللہ کے اتارے ہوئے پیغام کو قبول نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے کیسی عبرت ناک سزا دی، ان کو ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا، وہ پوری قوم ختم ہو گئی۔ تو کیا تمہیں اس بات کی رہنمائی نہیں ملتی ہے؟ کیا تمہاری عقل، تمہارا دماغ کیا اس بات کی طرف رہنمائی نہیں کرتا ہے کہ تم ذرا سوچو اور غور کرو کہ تم کون سا رویہ اپنائے ہوئے ہو، کون سا طریقہ اپنائے ہوئے ہو؟ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے، جو بستے تھے، قرن کے معنی 100 سال کے آتے ہیں، سال ہا سال پہلے، 100 سال پہلے، جن کے اوپر کئی زمانے گزر گئے ہیں، تو تم دیکھو ان کو، یہ نشان عبرت ہیں تمہارے لیے۔ اور آج یہ صرف انہی لوگ کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ہم بھی ذرا غور کر کے دیکھیں، اپنے علاقے میں دیکھیں، نہ معلوم کتنے ایسے لوگ تھے جو بڑے بڑے مکانات کے مالک تھے، جو بڑے بڑے عہدے والے تھے، بڑے بڑے شہرت والے تھے، دولت جمع کر کے انہوں نے رکھی تھی، لیکن اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، ختم ہو گئے، چلے گئے اس دنیا سے۔ اللہ نے ان کا وقت پورا کر دیا، اور اب وہ جو گئے ہیں اللہ کے سامنے، جو کھڑے ہوئے ہیں، کیا لے کر کھڑے ہوئے؟ اس دنیا سے کیا لے کر گئے ہیں؟ ساری دولت تو ان کی یہیں رہ گئی، جو مکان بنوایا تھا بہت عالی شان، وہ تو یہیں رہ گیا، جو دولت انہوں نے جمع کر کر کے رکھی تھی، غریبوں کا مال
مار مار کے رکھا تھا، دوسروں کے حقوق پامال کر کے انہوں نے رکھے تھے، اب ان کے کیا کام آ رہا ہے؟ یہ جو دولت انہوں نے جمع کی تھی، کیا دولت ان کے کام آئی؟ یہ جو مکانات انہوں نے بنوائے تھے، کیا مکانات ان کے کام آئے؟ اب ان کے کام تو وہی آئے گا جو انہوں نے اللہ کے سامنے سر جھکایا ہوگا، اللہ کی عبادت کی ہوگی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلے ہوں گے، اور اگر انہوں نے اس کے برعکس رویہ اپنایا ہوگا تو وہ گناہوں کی گٹھری اپنے سر پر لیے ہوئے کھڑے ہوں گے اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے رہا ہوگا، عذاب دے رہا ہوگا۔ تو کس قدر غیر دانش مند ہے وہ انسان، کس قدر احمق ہے وہ انسان اور بے وقوف ہے وہ انسان جو دوسروں کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر لے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو خوش کرنے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لے، جبکہ اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج وہ زندہ ہے اور کل وہ زندہ نہ رہے، آج وہ حرکت کر رہا ہے اور کل روح اس کے بدن سے کھینچ لی جائے۔ تو اپنی آخرت اس نے برباد کر لی، اپنی اس نے عاقبت برباد کر لی، دنیا کے چکر میں، لوگوں کے چکر میں، لوگوں کے قول کے چکر میں، خاندان کے چکر میں، بیوی بچوں کے چکر میں آخرت برباد کر لینا، یہ کہیں کی دانش مندی نہیں، کہیں کی عقل مندی نہیں ہے۔ ہر آدمی دنیا کے اندر ہے، ایک مسافر کی طرح ہے، چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں، ورنہ سب جانتے ہیں کون یہاں کس کا ہے۔ یہاں ساتھ میں بیٹھے اٹھے اور پھر جب وقت آیا اس دنیا کو چھوڑ کر چل دیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں کیا کمایا، کون سی وہ نیکی ہم نے کی ہے جس کو لے کر ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلم یہدی لہم، کیا ان کی اس چیز نے ان کے ہدایت نہیں کی، رہبری نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے، جو ان سے صدیوں پہلے یہاں پر جو لوگ رہا کرتے تھے، ہم نے ان کو کیسے ہلاک کر دیا، کیسے برباد کر دیا، سب کو ختم کر دیا۔ یمشون فی مساکنہم، یہ تو ان کے علاقوں میں چلتے ہیں پھرتے ہیں، بلند وہ کھنڈہر کو دیکھو، یہ کھنڈہر بتا رہی کہ عمارت کتنی بلند تھی۔ مجھے ایک شعر یاد آیا کہ چمن میں جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں، باغ میں ایک شور تھا، غل تھا، کھلی جب آنکھ غنچے کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ کبھی آپ محلوں کو دیکھیں، قلعوں کو دیکھیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے قلعوں کو دیکھیں، جو بادشاہ یہاں رہا کرتے تھے ان کے قلعے کے دیکھیے، ان کو سوچئے ذرا سا کہ کتنے نوکر چاکر ان کے یہاں پر تھے، سپاہ تھی، فوج تھی، کتنی دھوم تھی، کتنا تماشا تھا ان کے لیے، مگر سب ختم ہو گیا، کچھ بھی باقی نہیں۔ اب وہ اپنی قبر میں لیٹے ہوئے چلے گئے یہاں سے، اس دنیا کو رخصت ہو کر عالم برزخ میں منتقل ہو گئے۔ اب وہ کہاں ہیں، علیین میں ہیں کہ سجین میں ہیں، اللہ کی مہمان نوازی میں ہیں کہ مجرموں میں ہیں؟ وہ ان کے ساتھ مجرموں جیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے یا مہمانوں جیسی عزت کی جا رہی ہے؟ یہ تو آدمی ہی کو پتا ہوگا، جو قبر کا حال مرتعی جانتا ہے وہی جانتا ہے جو یہاں سے لے کر گیا ہے۔ تو کیسے لوگ ہیں جو اپنی آخرت کو برباد کر لیں دنیا کے لیے اور آخرت کی فکر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس کے اندر عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ عقل مند جو آنکھیں رکھتے ہیں، جو کھلی ہوئی آنکھیں رکھتے ہیں، جو عبرت لینا جانتے ہیں، جو غور و فکر کرنا جانتے ہیں، جو اس زمین پر جب اپنے مکان کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ مکان ہمیں ایک دن چھوڑنا ہے، جب دنیا کے کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے تماشے کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کو ایک دن چھوڑ کر چلے جانا ہے، جب وہ اپنے خاندان کو دیکھیں، اپنے افراد کو دیکھیں، سوچیں کہ ہمیں ایک دن چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور کس کے سامنے حاضر ہونا ہے؟ اللہ جل جلالہ جل شانہ کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے، جس نے یہ زندگی دی ہے، جس نے یہ طاقت دی ہے، جس نے مال دیا ہے، جس نے قوت دی، اس کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے اور اپنا حساب دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کفار مکہ کو نصیحت کی کہ تم لوگ گزرتے ہو عاد کے علاقے سے، سمود کے علاقے سے، لوط کے علاقے سے، تم اس علاقے سے گزرتے ہو، ذرا دیکھو کہ کیسے ان کھنڈروں کو دیکھو کہ کتنے بلند و بالا عمارتیں یہاں پر قائم تھیں، کس قدر شاندار تہذیب یہاں پر برپا تھی، اور کیسے ان کے پاس قوتیں تھیں اور مال تھے، افراد تھے، لوگ تھے، لشکر تھا، سب تھا، مگر سب ختم ہو گیا۔ اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے منہ کو موڑ لیا، روگردانی کی، اپنے چہرے کو اللہ کے پیغام سے موڑ لیا، اور تم لوگ بھی اللہ کے پیغام سے اپنے چہرے کو موڑ رہے ہو۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل نہ کر دے اور تم کو بھی اسی طرح خاکستر کر دے، ختم کر دے، جس طرح اس سے پہلے کے لوگوں کو کیا ہے کہ آج ان کا نام و نشان باقی نہیں رہی؟
تمہیں اس بات پر خوف کرنا چاہیے، تمہیں اس سے عبرت لینی چاہیے، اور ذرا سوچنا چاہیے، ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، جواب دینے کے لیے ہماری کیا تیاریاں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔